نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتا ہوں اپنی آخرت کے لیے، اور یہ بھی بڑا اللہ کا فضل ہے کہ کوئی آخرت کے لیے پریشان ہے۔ حضور میں اپنی آخرت کے لیے بڑی پریشانی میں رہتا ہوں، کوئی ایسی بات بتا دیں کہ رب مجھے نجات عطا کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم اپنے رب کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا، اللہ تجھے نجات عطا کر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے کوئی رقم رکھوائی، کوئی ڈیوٹی دی، کوئی ذمہ لگایا، پورا نہ کیا تو بددیانتی ہو۔ اللہ کے ساتھ بددیانتی کا معنی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ کام جو تمہیں خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کرنے چاہیے تھے، ان کاموں میں اگر تم نے نیت کر لی نا کہ لوگ بھی دیکھ لیں، غیر کا بھی تم نے ارادہ کر لیا، حکم دیا تھا اللہ رسول نے، کرنے تھے اللہ رسول کے لیے، اور جب تم نے ارادہ کر لیا نا کہ ذرا لوگوں کو بھی پتہ چل جائے میں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، قاری قرآن ہوں، عامل بالسنہ ہوں، شریعت اسلامیہ کا پابند ہوں، جب تم نے یہ والا ذہن بنا لیا نا تو پھر تم نے اپنے رب کے ساتھ بددیانتی کی، تم نے خیانت کی، پھر تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ جب تم نے یہ ذہن بنا لیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شخص سے بڑا قریبی تعلق تھا اور میں اسے بڑا نیک سمجھتا تھا، اور اچھے الفاظ میں اس کا لوگوں کے ہاں ذکر تھا، لوگ اسے نیک ہی سمجھتے تھے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے۔ میں تیمارداری کرنے گیا، میں نے اسے جا کے دیکھا تو وہ بڑی اذیت میں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور اپنے گناہوں کی پاداش میں ہوں۔ میں نے کہا تو بڑا نیک تھا۔ کہنے لگا حضرت جی میرا منصب نیکی کا تھا، میں نے تہجد پڑھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں نے تسبیح پھیری تاکہ پیری مریدی میں اضافہ ہو، میں نے سنت شریعت کا لبادہ اوڑا تاکہ میرے عقیدت مند بڑھ جائیں۔ وہ کام جو اللہ رسول کے لیے کرنے تھے انہی کاموں پر میں نے یہ نظام بنایا کہ جس سے خرابی واقع ہونے لگی۔ حضور پھر میں بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ اٹھا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن پھر میں نے قرآن شریف منگایا اور منگا کر کے اپنے صحن میں بیٹھ کر قرآن بلند کر کے کہا اللہ مجھے اس کے صدقے شفا دے دے، آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا۔ رب نے تو شفا دے دی پر میں نہیں باز آیا، میں گویا بیچتا رہا تہجد کو، میں سیل کرتا رہا اپنے وظیفوں کو، میں نے وہ جملے، وہ الفاظ، وہ تلاوتیں، وہ نعتیں وہ میں کرتا رہا، سیل کرتا رہا۔ پھر بیمار ہو گیا، پھر دعا مانگی، قرآن شریف شروع کیا، پڑھا، سورہ یاسین تک پہنچا، پھر بلند کیا، اللہ اس کے صدقے شفا دے دے، وہ بڑے مہربان ہے، اس نے پھر معاف کر دیا۔ لیکن حضور اس کی بار یہ ہوا ہے کہ میں نے کئی دفعہ معافی مانگی، کئی دفعہ توڑی، اب میں نے پھر وہی کام کیے لوگوں کو دکھانے کے، لوگوں کو راضی کرنے کے۔ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچتا، جو کچھ ہے وہ دوسروں کو دے ڈالا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے جاؤ ان سے جا کے اجر مانگو، جن کو دکھانے کے لیے تم نے صدقات کیے ان سے کہو تمہیں اجر دیں، جن کو دکھانے کے لیے تم نے روزے رکھے ان سے کہو تمہیں اجر دے، وہ جو تم نے لبادے اوڑے نا اور بڑا کچھ تم بنے کہ میں داڑھی والا، میں پگڑی والا، میں جبے والا، جن کو دکھانے کے لیے کیا جاؤ جا کے ان سے اجر لو، میں تو تمہیں اس چیز کا اجر دوں گا جو تم نے خالص میرے لیے کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور اب میری یہ کیفیت ہے کہ اس دفعہ میں قرآن منگاتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں پر میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ کہتے ہیں میں بھی رویا، وہ بھی رویا، ابھی میں اس بستی سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، وہ چلا گیا۔ آج تک پریشان ہوں کہ مالک بندہ نوازی فرما، تھوڑا سا اپنے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ کام کرتے وقت میرا ارادہ کیا ہے، اس کام سے میرا مقصود کیا ہے، اور جس ارادے سے میں کر رہا ہوں پھر اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر اسی طرح الجھ گئے، میں کہتا ہوں کہ ہم نے دعوتیں ولیمے بھی کھائے اور ہم منگنی میں بھی گئے اور ہم بارات میں بھی گئے اور ہم جناب سیاسی میٹنگ میں بھی گئے، کس لیے کہ دنیا داری ٹھیک رہے، یہ سارے کام دنیا کے لیے کر لیے تھے، تو اب نمازیں تو نانا دنیا داری کے لیے پڑھ، یہ سارا کچھ ہو گیا تھا نا دنیا داری کے لیے، تو اب داڑھی حج زکوٰۃ کا معاملہ تو دنیا داری کے لیے نہ کریں، اب اس پر تو نہ دھبا ڈالیں، اس پر تو نہ وہی لیبل لگا لیں کہ یہ اوپر بڑا اچھا خوبصورت پیکٹ اور اندر سے نکلے ہی کوئی شے نہ، خرابی ہو جائے اور صبح قیامت جب راز کھولیں تو پھر ہم سے چھپنے کو جگہ ہی نہ مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی، حضور فرمانے لگے مخلص ہو کے عمل کرنا، اگر تھوڑا بھی ہوا تو تمہیں کفایت کر جائے گا، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تھوڑا بھی ہوا، شرط یہ کہ وہ خالص ہو۔